बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग, लेकिन उससे पहले अपने दो मोहतरम व्यूअर्स के कमेंट्स शामिल करने थे जो बहुत अच्छे लगे। एक मोहतरम व्यूअर ने लिखा कि आपके जो सामने वाले बाल सफ़ेद हैं वो भैंस की तरह लगते हैं। ज़बरदस्त, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। और दूसरा कमेंट जो है ना दूसरे भाई का था कि मेरे कहने पर उन्होंने, जो मुझे समझ आई है, कि 15,000 रुपया अपने मुज़ारों का कम कर दिया है। तो अल्लाह पाक आपको तरक्कियाँ दे, अल्लाह पाक आपके माल में बरकत डाले। जिन लोगों से हो सके वो इन लोगों से ताउन करें, क्योंकि किसानों के हालात बहुत ख़राब हैं। अब आते हैं अपनी ख़बरों की तरफ। और सबसे पहली ख़बर जो है वो बड़ी हैरान कुन है, और मैंने ये ख़बर आपको एक दफ़ा पहले भी दी थी। वो ख़बर ये है कि जमात इस्लामी के सेंटर हैं मुश्ताक साहब। हालांकि जमात इस्लामी इनको ओन नहीं करती, क्योंकि इनकी जो लाइन है ना वो और है। जमात इस्लामी की जो लाइन है वो बीच बीच वाली है। मुश्ताक साहब बहुत क्लियर हैं। मुश्ताक साहब ने कहा है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई में जो रुकावट हैं तो वो पहले नंबर पे हैं शहबाज शरीफ, दूसरे नंबर पे हैं आसिफ जरदारी, और तीसरे नंबर पे है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आफिया सिद्दीकी जो है वो रिहा होकर आ गई तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगी कि किस तरह जर्नैलों ने, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी मुशर्रफ एंड कंपनी, उन्होंने किस तरह बेचा, कितने पैसे लिए, उनका कसूर क्या था, वो सारा कुछ आके बताएंगी और इनकी बैंड बज जाएगी। जो सेंटर मुश्ताक है ना, उनके कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को कुछ लिख के देना है, अमेरिका को कुछ गारंटीज देनी है जो कि हुकूमत नहीं दे रही, और हुकूमत चाहती है कि खुदा न खास्ता आफिया सिद्दीकी जिंदा और सलामत पाकिस्तान ना आए। ये सेंटर मुश्ताक का जो है वो मौक़िफ़ है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फरमाया है कि जो बेलारूस का दौरा था वो बड़ा कामयाब रहा है। बिल्कुल जी कामयाब रहा है, क्योंकि वो दुनिया का करप्ट तरीन बंदा है, वो आमिर है, वो डिक्टेटर है। फिर आपने अपने पूरे ख़ानदान को सरकारी खर्चे पर वहाँ मुतारिफ भी करा दिया, मुख्यमंत्री की बेटी भी मिल गई, और वो जो बरतानिया का चोर है डिफ़ाल्टर हसन नवाज, वो भी मिल गया। खर्चा सरकारी था तो दौरा तो कामयाब होना था। बाकी तो हमें पता है, बेलारूस को हम जानते हैं, आप हमें मोतिया नहीं बना सकते कि बेलारूस की अपनी क्या पोजीशन है, तो दौरा तो कामयाब होना था जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि IMF ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल पर जो है ये आपने कार्बन लेवी आयद करनी है। ये शायद आपने पहली दफ़ा सुना हो, ये जो धुआं खारिज करती हैं गाड़ियां, तो बहरहाल इसका इम्कान है कि आज से ये लागू हो जाएगी, और IMF का ये मुतालबा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो बल्कि ड्रामा ही है। ड्रामा ये है कि गवर्नर पंजाब साहब जो है उन्होंने गवर्नर हाउस में, पंजाब के गवर्नर हाउस में इसराइली मसनूआत के बायकॉट का ऐलान कर दिया है कि उनकी दावतों में और उनके इशाइयों में और उनके ज़ोहरानों में इसराइली जो है ना वो बायकॉट, जो मसनूआत होंगी उनका बायकॉट होगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि उन इशाइयों का ही बायकॉट हो, उन ज़ोहरानों का ही बायकॉट हो। कौन से तीर मारता है गवर्नर, क्या करता है गवर्नर, चाहे किसी का भी दौर हो, इमरान का दौर हो, जिसका भी दौर हो, ये रोटियां तोड़ने के सिवा ये गवर्नर करता क्या है, ये सैकड़ों कनाल के घर पर रहने के सिवा करता क्या है। और जो जहान का लुगड़ है वो वहाँ पे घुसा हुआ होता है गवर्नर हाउस में, तो उनका बायकॉट करें, कोई कौम का फ़ायदा हो जाएगा। ये तमाशे और ये जो मोतिया है, चे है, ये तो आप 76 साल से बना रहे हैं ना जर्नैलों के साथ मिलकर। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि जो नहरें हैं वो सिंध के 7 करोड़ अवाम को मार देंगी। ये फरमाया किसने है? ये फरमाया है शर्जील मेमन ने। ये शहद वाली सरकार जिसकी बोतल में शहद था। और फ़रियाल तालपुर ने, फ़रियाल तालपुर कौन है जी, आप दुरुस्त समझते हैं, काले यरकान की बहन है। काला यरकान कौन है? जरदारी। और जरदारी ने इन नहरों की जो है वो मंजूरी दी। इन नहरों की जो है ना उसने कहा
کہ فنڈ جاری کیے جائیں، ان نہروں کے پشتے پکے کیے جائیں، سندھ کا پانی بیچ دیا، جرنیلوں کے سامنے سرنڈر کیا، جرنیلوں کی چاپلوسی میں، خوشامد میں، خوشی میں اب یہ ٹسوے بہا رہے ہیں، یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں باہر، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ چے بنا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نا سندھ میں، ان کی بڑی پتلی ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اس کا دماغی توازن ہی درست نہیں ہے تو سپریم کمانڈر مسلح افواج کا، لیکن مسلح افواج کو سوٹ ایسا سپریم کمانڈر کرتا ہے جس کا دماغ کام نہ کرے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے نہروں کی منظوری دی ہے۔ سرکاری منٹس موجود ہیں، ٹویٹس موجود ہیں کہ جی اس نے منظوری دی، لیکن اب پیپلز پارٹی اس کی صفائیاں دیتی پھر رہی ہے۔ ویسے بھی جرنیلوں نے سندھ میں ایک اور ٹاکی شاکی بھی ماری ہے، آپ کو پتہ چلا ہوگا میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے پہ جرنیلوں نے ٹاکی شاکی ماری ہے تاکہ ذرا پیپلز پارٹی بھی حساب میں رہے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کہیں سے ڈھونڈ لایا ہے شاہ ایران کا کوئی پوتا، اور اس پہ ٹاکی شاکی مار رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج آپریشن کیا جائے اور شاہ ایران کے پوتے کو رنگ روغن جو ہے نا وہ کر کے کہ جی یہ وارث ہے ایران کا۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ ایسا کرتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 20 اپریل کو جماعت اسلامی نے شٹر ڈاؤن جو ہے نا ہڑتال کی کال دی ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ جو لوگ دکاندار ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور جو ہے نا اپنے بچوں کا اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں، ادھر شٹر ڈاؤن کر کے آپ کیا اکھاڑ لیں گے؟ کوئی بوتلیں پھینک رہا ہے جو ہے نا وہ زمین پہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے خرید رہا ہے اور اس کے بعد سڑک پہ پھینک رہا ہے۔ تو جب تک بے وقوف زندہ ہیں تو جو ہے نا وہ یہ فراڈی بھوکے نہیں مرتے، امیر لوگ بھوکے نہیں مرتے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کیا جائے، لیکن اسرائیلی مصنوعات ہیں کون سی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ورنہ یہ تو آپ کی جو کوک ہے یہ کوئی حاجی رمضان تیار کر رہا ہے فیصل آباد میں، اور آپ کی جو 7 اپ ہے وہ الحاج اللہ دتا تیار کر رہا ہے، اور ہم بھی گھر میں فانٹا تیار کر رہے ہیں، اور یہ کہاں سے جو ہے نا اس سے، ہاں یہ جو ملاوٹ سے پاک ملک ہے نا جہاں پہ ملاوٹ نہیں ہوتی وہاں پہ یہ جو ہے نا ہو سکتی ہے، پر اثر ہو سکتی ہے، یہاں تو ساری بوتلیں نقلی شکلیاں۔ بہرحال جماعت اسلامی نے جی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ میں امریکہ میں ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ تھنکر سے ملا ہوں، اور وہ پاکستان کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں کہ ہم پاکستانی بھی نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے آفتاب اقبال کو؟ آفتاب اقبال کو انہوں نے سب سے جو خوفناک بات بتائی ہے وہ یہ کہ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، لیکن جو بلوچستان ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے سرک رہا ہے۔ اور انہوں نے آفتاب اقبال کو بتایا ہے کہ سارے پروسیس کے پیچھے پہلے نمبر پہ اجیت دوول ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو امریکہ کی بیکنگ ہے، کیونکہ یہ ایرانی بلوچستان یعنی سیستان اور پاکستانی بلوچستان کو ملا کر یہ علیحدہ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور ایران میں رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رضا شاہ پہلوی کا پوتا کہیں سے وہ ڈھونڈ لائے ہیں اور اس کو رنگ روغن کر رہے ہیں، اس کو وہ ایران میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اختر جان مینگل کا دھرنا جاری ہے، کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا، یہاں سیریس کام کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ تو ایک دفعہ عامر خان نے کہا تھا کہ مجھے اچھی فلمیں بالکل پسند نہیں ہیں، تو یہاں سیریس کام کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ بلوچستان سرک رہا ہے تو سرکتا رہے، یعنی خدا نخواستہ مشرقی پاکستان بھی تو سرک گیا تھا، کیا کیا تھا، ہم تو شہد چاٹ رہے تھے ادھر۔ تو اختر جان مینگل نے اپنے دھرنے میں آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلا لی ہے، تمام جماعتوں کو انہوں نے بلایا ہے اور لازمی تمام جماعتوں کو جانا چاہیے، اختر جان مینگل کے ساتھ یکجہتی شو کرنی چاہیے۔ اختر جان مینگل نے اپنی زندگی میں پہاڑ جتنی غلطیاں کی ہیں، اور جو انہوں نے آخری غلطی کی تھی وہ رجیم چینج آپریشن کا مہرہ بنے تھے، عمران کے خلاف گئے تھے، عمران کے دوست تھے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اب اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی گیموں کی سمجھ آ گئی ہے اور سیاسی جماعتوں کی ان پر جو ہے نا حقیقت کھل گئی ہے تو باقی جماعتوں کو اس اے پی سی میں جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ غزہ کے ایک ہسپتال پہ میزائل داغا گیا ہے،
اور وہ میزائل اتنا جو ہے نا وہ مہلک تھا کہ اس نے ہسپتال کے تمام شعبوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں پہ بلی مر جائے، یہ انسانی حقوق والے نام نہاد علمبردار، یہ ریاکار، یہ قذاب، یہ جھوٹے، بلی مر جائے، کتا مر جائے تو یہ روڈوں پہ آ جاتے ہیں، اور یہ پرندوں کے حقوق، اور یہ جو ہے نا وہ ہم جنس پرستوں کے حقوق، اور یہ لیزبینز کے حقوق، اور یہ فلاں کے حقوق، لیکن یہاں پہ وہ جو ہے نا کچھ نہیں ہے۔ ریڈ کراس کے جو انچارج ہیں وہاں پہ، وہ بھی ظاہر انگریز ہیں، انہوں نے اس وقت غزہ کو جو ہے وہ پلینٹ پہ جہنم قرار دیا ہے کہ اگر آپ نے جہنم دیکھنی ہے تو آپ غزہ میں آ جائیں اور آپ کو جہنم دکھائیں کہ یہ جہنم ہے۔ اسی طرح ایک انڈین پنڈت نے جو ہے وہ چوڑیوں کا ڈبہ اپنے سامنے رکھ کے رنگ برنگی چوڑیاں نکالی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ چوڑیاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان حکمرانوں کے لیے ہیں، میں ان قریب ان کو جو ہے وہ یہ چوڑیاں بھیجوں گا۔ یہ انڈین پنڈت کا کہنا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ TCS کرائیں اور جو ہے نا پتہ پورا لکھنا ہے تاکہ تمام حکمرانوں تک یہ پہنچیں۔ اور اس حملے میں 7 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جو ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ راولپنڈی میں، اب یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، راولپنڈی صدر میں کینٹ میں KFC پر حملہ ہوا ہے۔ وہاں پہ لوگ آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیس بال ٹائپ کے بیٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ بہت گالیاں دیں، ننگی گالیاں دیں۔ وہاں پہ بچے بیٹھے تھے، وہاں پہ عورتیں بیٹھی تھیں، اور لوگ خریداری کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کر جو ہے نا لوگوں کو باہر نکالا، توڑ پھوڑ کی۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ غریبوں کو KFC کا پتہ نہیں ہے، جو 60% 65% دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور جو شہری ہیں نا، جو امیر ہیں، جو حرام خور ہیں، جو ہڈ حرام ہیں، جو پاکستان کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، ان کو فلسطین کا نہیں پتہ۔ غریبوں کو KFC کا نہیں پتہ، اور اشرافیہ کو فلسطین کا نہیں پتہ۔ تو یہ طریقہ کار بہرحال درست نہیں تھا، کیونکہ وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھیں تو اس طرح ہراساں کرنا خواتین کو، بچوں کو، آپ کوئی اور طریقہ نکال سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے جی، جنہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ہم خون کے آخری قطرے تک جو ہے وہ فلسطین کے لیے لڑیں گے، اور جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ کس نے فرمایا ہوگا؟ ذرا گیس کریں۔ جی، یہ فرمایا ہے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ NW پیٹرسن وہ یہاں پہ سفیر تھیں، یہ وکی لیکس میں انکشاف ہوا۔ NW پیٹرسن نے کیبل بھیجی امریکہ میں، اور اس کیبل میں یہ تھا کہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ آپ لوگ میرے حلیے پہ نہ جائیں، آپ لوگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بار بار ٹرائی کرتے ہیں، مجھے ٹرائی کریں۔ فضل الرحمان نے کہا اب مجھے ٹرائی کریں، اب میرے حلیے پہ جاتی ہے، جبہ دستار، جتنی خدمت میں آپ کی کر سکتا ہوں یہ دونوں پارٹیاں نہیں کر سکتی۔ یہ فضل الرحمان نے NW پیٹرسن کو کہا، ریکارڈ پہ موجود ہے، وکی لیکس میں موجود ہے، گوگل پہ نکال لیں ابھی۔ یہ شخص کہہ رہا ہے۔ اور نواز شریف نے جو سب سے پہلا بندہ اجمل قادری بھیجا تھا اسرائیل میں اپنے پہلے دور حکومت میں، تو وہ اسی پارٹی کا تھا، تاکہ یہ باہر جا رہے ہیں لوگوں کو شک نہ ہو، داڑھی، اوپر دستار، جبہ، اور جو ہے نا تسبیح، اور سبحان اللہ کر، اسی پارٹی کا وہ بندہ تھا اجمل قادری اس کا نام تھا، اور نواز شریف نے اس کو اسرائیل بھیجا تھا۔ اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کی۔ بہرحال یہاں پہ موتیا اور موتیے اور چے، بہرحال آپ سمجھ جایا کریں، ان مولویوں نے تو سب سے زیادہ بنایا نا، ان مولویوں نے تو سب سے زیادہ بنایا ہے، ان کے مدرسے، ان کے مزار، ان کے خزانے، انہوں نے تو سب سے زیادہ بنایا ہے۔ اب ایک اور بات ملاحظہ کریں، جو منرلز بل ہے وہ پاس ہو گیا بلوچستان اسمبلی سے، ٹھیک ہو گیا، مولانا کی پارٹی نے اس میں ووٹ دیا ہے پاس کروانے میں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں عبد الواسع صاحب جو بلوچستان کے امیر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے حق میں ووٹ دیا ہے نا ان کے خلاف شو کاز نوٹس ہوں گے۔ کون سے ان کے شو کاز نوٹس، کیا ان کی اوقات، پہلے کیونکہ حصہ طے کر لیا ہوگا، مولانا نے حصہ طے کر لیا ہوگا کہ مدنیات میں ساڈا حق اتھے رکھ، وہ کر لیا ہوگا،
یہ بہرحال انہوں نے نہ مرنا، یہ شیطانوں کو اپنی روحیں بیچ چکے ہیں کھانے پینے کے لیے، یہ مولانا نے فرمایا جی۔ اس کے بعد ہم اپنے آئیں گے ویلاگ پہ، اور ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کل جو ہے وہ ایک ہاشم خان کی کال بھی بڑی مشہور ہوئی ہے، فون میرا، سم میری، خرچہ میرا، بیلنس میرا۔ یہ کوئی اور ریاست ہوتی نا، اور ریاست ہوتی تو اس فارم 47 کے وزیر اعظم کو 14 سال قید ہو سکتی تھی، جو اس نے پرائیویسی جو ہے وہ لوگوں کی وائلیٹ کی ہے، ڈسٹرب کی ہے۔ جب آپ فون ملاتے ہیں تو آپ کو ایک بٹ مین کی، ایک پالشیے کی، ایک اردلی کی آواز آتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ بجلی 7 روپے سستی کر دی ہے۔ دیکھا ہے کوئی دوسرے پلینٹ پہ ایسا ملک، ایسا جرنیلوں کا بٹ مین؟ اور میں تو 2 دفعہ میں خود فون کاٹ چکا ہوں اس کی آواز سن کر، اور یعنی ڈھیر لگ گیا ہے لوگوں کی شکایتوں کا کمپنیوں کو۔ یہ یعنی یہاں قانون جو نہیں ہے، عدالتیں جو نہیں ہیں۔ آج وہ سرفراز ڈوگر کی جو ہے نا وہ اس کا کیس تھا کہ یہ کیوں آیا ہے باہر سے اور آگے چیف جسٹس لگ گیا ہے، تو عدالت نے، سپریم کورٹ نے بڑا سا جو ہے نا وہ پہلے منگوایا جو ہے نا وہ پانی کا جو ہے نا وہ دیگڑا منگوانے کے بعد انہوں نے اس میں مدھانی چلانی 5 ججوں نے شروع کر دی۔ شام تک تو چلا رہے تھے لیکن اس میں سے گھی نہیں، وہ مکھن نہیں نکلا۔ اب کل پھر چلائیں گے۔ یہاں پہ عدالتیں ہوتی، یہاں پہ کوئی سننے والا ہوتا کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ میں اپنے فون سے کسی کو کال کرتا ہوں، آگے سے یہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کے دل چیر دیتا ہے۔ لوگ ان کی شکلوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کی آوازوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ آوازیں سن سن کر ہمارے بال سفید ہو گئے۔ بہرحال جی فون پہ آج کل یہ بٹ مین آیا ہوا ہے۔ ایک دانشور نے انٹرویو دیا ہے۔ یہ دانشور نا یہ تالابوں کے باہر بیٹھ کر تو نیم ننگی عورتیں جو ہے نا وہ دیکھتا ہے، ان کے جو ہے نا وہ آپ کس طرح یوگا کرتی ہیں، آپ کس طرح ناچ کرتی ہیں۔ نام ہے اس کا جو ہے نا سہیل وڑائچ۔ یہ 60 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے۔ یہ بھی اس قوم کی بدقسمتی ہے، جیو سے چغل خور ہے، جھوٹا ہے۔ 8 فروری سے پہلے کہہ رہا تھا کہ جی 17 سیٹیں لے گی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی۔ اسی دن یقین کریں کہ جیو نے اس کو لاتے مار کے بھگانا تھا اپنے چینل سے کہ یہ تمہاری تجزیہ نگاری ہے۔ بہرحال اس نے ارشاد بھٹی کو انٹرویو دیا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، جس طرح چہرے پہ اس کی غلاظت ہے، پھٹکار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ادب سے عمران خان کو ڈونکی راجا کہا ہے، اور میں نے بڑے احترام سے بشرا بی بی کو جادوگرنی کہا ہے، پیر نہیں کہا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ 2025 میں یہ آپ لوگوں کے دانشور ہیں، یہ آپ کو موتیے بناتے ہیں۔ اس دن اس نے شیرنی کا خطاب دیا ہے مکھی منتری کو، شیرنی کا، اور اس نے عقاب کا خطاب دیا ہے محسن نقوی کو۔ یہ جرنیلوں کے سوسو ہیں، یہ جرنیلوں کی سوسو، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ بہرحال یہ دانشور صاحب جس کا پھسے ہوئے پپیتے کی طرح منہ ہے، یہ سہیل وڑائچ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی 3 اسرائیلی بڑی جو پروڈکٹس ہیں، بڑی پروڈکٹس اسرائیل کی جو 3 بڑی پروڈکٹس ہیں، اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے تو آپ نے ان کا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے نون لیگ کا، یہ سب سے بڑی پروڈکٹ ہے اسرائیل کی۔ دوسرے نمبر پہ اسرائیل کی سب سے بڑی پروڈکٹ ہے وہ ہے پیپلز پارٹی۔ تیسرے نمبر پہ اسرائیل کی سب سے بڑی پروڈکٹ ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ اور پھر ان سب کے اوپر جو پروڈکٹ ہے، جو ان کا ریفری ہے، جو ان کی جو ہے نا وہ وسلیں مارتا ہے، ان کو لڑواتا ہے رچھ اور کتے کی طرح، بٹیروں کی طرح، سور اور کتوں کی طرح، وہ ہیں جرنیل۔ یہ ہیں اسرائیلی پروڈکٹس۔ مشرف تسلیم کرتے کرتے قبر میں چلا گیا، باجوہ تسلیم کرتے کرتے حسرت لے گیا کہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ بہت سونیاں کڑیاں اسرائیلیاں، اور خاص کر جیڑیاں کڑیاں فوج چن، انہوں نے اکھاں، انہوں نے وال، یہ ترسنے اتن یقین کرو کہ اسرائیل کو تسلیم کراں۔ ہائے کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کراں، اور ویسے کشمیر بیچ دیا ہے، ہمیں کسی سے لڑنے نہیں پڑے گا۔ موجہ ایک پنشنا، ایک مراد، ایک گڈیاں، ایک جڑا نا رنگ برنگے دھوئیں چھڑے نے جہاد، ٹینکاں تیل کو نہیں، ٹینک سٹارڈن تھی نے کہ لڑنے والا دنیا میں رہے ہی کوئی نہ۔ موجہ
बहरहाल जी ये 3 बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, इनका आपने बायकॉट करना है। चौथे इनके सरप्रस्त और इनके हमदर्द और इनके मुरब्बी जो इनको लाए हैं वो जर्नैल हैं, इनका आपने बायकॉट जारी रखना है। इनका बायकॉट आपने कर दिया, जर्नैलों को बैरक्स में भेजा, दफ्तरों में जब तक न भेजा, बाकी ये कोक ते पेप्सी ते को तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद डीजी ISPR इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या फरमाया है, बड़ा अदब से बड़ा एहतराम से 2-3 अरकान आए हुए हैं अमेरिका के, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी है, ऑनरेबल फलाना, ऑनरेबल फलाना, ऑनरेबल फलाना, जो उनके नाम है मुश्किल नाम है ऑनरेबल। अपने जो है ना वो अरकान के साथ रात ही छापे, गिरबानों से पकड़ कर कौमी असम्बली चो कड्डो PTI आले और सट्टो वैगनाच वो जमहूरी हैं, वो अवामी नुमाइंदे हैं और ऑनरेबल हैं। और अपने नुमाइंदे ये तो देख लो, मैंने आपको बताया 76 साल में इन्होंने अमेरिका को ना नहीं की, इस्टेब्लिशमेंट ने, डीजी ISPR ने ऑनरेबल नंबर बढ़ाओ। हमीद गुल ने कहा था ना कि नामजदगी वहां से होती है चीफ की, वॉशिंगटन DC करता है। तो कितने फिर रहे हो, कितने गुज़वाए हिंद ते फिर रहे हो, नामजदगी वहां से होती है जर्नैल की। तो बहरहाल जी डीजी ISPR ने अपनी CV पेश कर दी है, ऑनरेबल फलां, और अपनों को घरों से उठाओ, लत्ता मारो, सोटे मारो, सोटियां मारो, जनाजों पे न जाने दो, उल्टा लटका दो, मर्चा दो। जो अपने अरकान पार्लियामेंट है, अपने अभी भी कई जेल में है, वो सेनेटर एजाज चौधरी जेल में है ना, उसके वो भी सेनेटर है। ये जो अमरीकी आए थे ये भी कांग्रेस के रुकन है, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर पे भी अमल नहीं होने देते, अदालत कहती है पेश नहीं करते। बहरहाल अब आखिरी खबर पे आते हैं, यानी यूनिफॉर्म, स्टार, स्टिक, ये जब पाकिस्तानी हो तो मेरे जब मस्कीन ये हालत होती है। माय फेवरेट, माय जिंद, माय जान सैयद जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, लेकिन उनकी जब अमरीकी सेनेटर्स के साथ मुलाकात हुई तो वर्दी भी नहीं थी, छड़ी भी नहीं थी, क्योंकि वो जानते हैं रोब काएं ते पावना है, डांगा काएं को मारनियां, सोटे काएं को मारने। ये तो अमरीकी हैं, ये तो अमरीकी हैं। ए ओ हाल कर सोन, मैं अक्सर कहता हूं जेड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल भरावा कीता, मुशर्रफ के ऊपर से हाथ उठा लिया, क्यानी को आगे कर दिया, वकीलों काली आंधी को बाहर काट देता, तो मुशर्रफ को इंजन साहब वो तो प्यो हैं, वो तो प्यो हैं घारे, जिस तरह प्यो नहीं पोजीशन होनी है। वहाँ वर्दी भी नहीं थी, वहाँ छड़ी भी नहीं थी, इन्होंने कहा कि तू कानप खाल, तू उठ खाल, तू उल्टा थी खाल। मैंने आपको बताया था कि जो हुक्मरान वो अपने लोगों के लिए रेशम होता है ना, रेशम अपने लोगों के लिए, और दुश्मनों के लिए वो फौलाद होता है, दुश्मनों के लिए अजाब होता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। तारीख चेक कर लें, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। तो इधर उल्टा खाता है, आपना को मारो डांगा मैंने इस मुल्क चाह गए, और उधर मैंने आपको बताया वर्दी भी गायब। वैसे आप जहां भी देखें, यानी जिथे उथे वर्दी, ये स्टेक खाते चे इन्हें लोगों को तो कौन तक भाई खबरदार अगर किसी गल की थी तो थाई मैं सोटियां नाल पोस आने। लेकिन अमरीकी सेनेटर्स के सामने वर्दी भी नहीं थी और छड़ी भी नहीं थी। ये हमारा माइंडसेट है। 76 साल से जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं उनका ये माइंडसेट है कि अमरीकियों को हमने किसी सूरत में नाराज़ नहीं करना, अमरीकियों को हमने किसी सूरत में ना नहीं करनी। चीन के मुकाबले में जिसने 67 अरब डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनके मुकाबले में हमने चीनियों को जो है ना वो मिनरल्स देनी है, अमरीकियों को हमने मिनरल्स देनी है, अमरीकियों को हमने मादनियात देनी है।
हैं ताकि अमरीकी हमारे इक़्तिदार को, हमारे इक़्तिदार के पीछे खड़े हो जाएं, हमारा इक़्तिदार कम अज़ कम 2032 तक वो कायम रहे, हमारे इक़्तिदार पे वो बात न करें, इंसानी हकूक़ पे वो बात न करें, सियासी कैदियों पे वो बात न करें, इमरान खान पे वो बात न करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो फ्यूचर का फ्यूल है वो पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे पड़ा है, जिससे बैटरियां बनेंगी, जिससे जो है ना वो मोबाइल की जो है ना वो चीज़ें बनेंगी, जिससे नोज़लें बनेगी मिसाइलों की, रॉकेटों की, और खला में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कोबाल्ट और लिथियम वगैरह वो पड़ी हैं पाकिस्तान की ज़मीनों के नीचे। लिहाजा वो हमने हवाले करनी है अमरीकियों के हवाले करेंगे तो फिर हमारी जो चौधराहट है, फिर जो हमारी जो है ना आमरीयत है, फिर जो हमारी बादशाहत है, फिर जो हमारी खिलाफत है वो पाकिस्तान पर कायम रहेगी। लेकिन वो कश्मीर के एक लड़का अगवा किया उन्होंने धमकी दी है कि 24 घंटे में सारे रास्ते बंद कर देंगे। लड़का आ गया। इधर वो अहमद नूरानी के 2 भाई हैं, वो ईद से पहले कोई उठा के लेके गए, कोई पता नहीं है कौन उठा के लेके गया है। बहरहाल वहाँ पे छड़ी भी गायब थी और वहाँ पे जो है वर्दी भी गायब थी। आज रिक्वेस्ट ये करनी थी कि मेरा थंबनेल, उसमें सनसनी नहीं होती, न खबरों में सनसनी होती है, जो होती है आपके सामने, वरना आप थंबनेल बड़े बड़े उनके देखे थंबनेलों पे लिखा क्या होता है और अंदर क्या होता है। मेरा भी मुआवजा किया करें कि थंबनेल पे क्या होता है और मैं खबरें आपको क्या देता हूँ और कौन देता है। तो थोड़ी बहुत मेहरबानी करके सब्सक्राइब चैनल को करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, और अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।